جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کی تصدیق امام اہل سنت نے بھی کی ہے۔ حضرات، معراج کی رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا میں تشریف لے گئے، جناب جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر اس سے آگے بڑھوں تو میرا پر جل جائے گا، مجھ میں طاقت پرواز نہیں رہے گی۔ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ کی سواری کے لیے حکم الہی سے براق لایا گیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام براق پہ سوار ہونا چاہا تو ایسی صورت میں براق نے کہا یا رسول اللہ، سواری سے پہلے آپ مجھ سے ایک وعدہ فرما لیں، اگر میدان محشر، یا رسول اللہ وعدہ فرما لیں میدان محشر میں آپ مجھ پر یہ کرم کریں گے کہ محشر میں مجھ پہ سوار ہو کے آپ جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے براق سے یہ وعدہ فرما لیا۔ وعدہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ سوار ہونا چاہا تو براق نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ پہ آپ اور ایک کرم فرما دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون سا کرم کروں؟ براق نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے پشت پہ دستے کرم پھیر دیں تاکہ بطور نشانی کے وہ رہ جائے اور میدان محشر میں فخر سے کہوں یہ مصطفیٰ کا کرم ہے۔ میرے آقا نے براق کے پشت پہ دستے کرم پھیر دیا۔ پھیرنے کے بعد براق نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کی سواری بن جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام تھوڑا سا توقع فرمایا، آپ سوار نہیں ہوئے، اسی درمیان آپ کی بارگاہ میں ایک روح پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، براق پہ کرم کرنے سے پہلے آپ مجھ پہ کرم کر دیں، مجھ پہ نوازش کی بہاریں برسائیں، مجھ پر عنایت کی بارشیں برسائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس روح پہ جب آپ نے قدم ناز کو رکھا، ملت نوجوانوں، میرے نبی نے براق پہ سوار ہونے سے پہلے روح پہ قدم ناز کو رکھا۔ تو رکھنے کے بعد مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے روح تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ روح نے آواز دی یا رسول اللہ، میں عبد القادر کی روح ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ، میں آپ کا بیٹا محی الدین کی روح ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، انیس بے کسا نے فرمایا بیٹا عبد القادر، آج تو نے مجھے کاندھا پیش کیا، آج تیرے کاندھے پہ میرا قدم ہے، جب تیرا زمانہ آئے گا سارے ولیوں کے کاندھے پہ تیرا قدم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم نے جو فخر کے طور پر یہ نعمت باری کے شکریہ میں جو ارشاد فرمایا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ اسی کا فیضان ہے، یہ معراج کی برکت ہے۔ ملت نوجوانوں، سرکار غوث کی شان بہت بلند ہے۔ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جو غوث کا دشمن ہوگا اس دنیا میں بھی مارا جائے گا، آخرت تو اس کی بربادی، آخرت تو برباد ہی برباد ہے، اور جو ان کا وفادار ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا، یہاں بھی مامورات ہوگا، وہاں بھی مامورات ہوگا۔ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، جب سرکار غوث نے یہ اعلان فرما دیا میرا یہ قدم ہر ولی کے کاندھے پہ ہے، اے ملت کے جوانوں، جتنے اولیاء کرام
किराम जमीन पर थे उन्होंने भी तस्लीम किया, जितने औलिया जमीन में थे उन्होंने भी तस्लीम किया, और वो औलिया किराम जो कयामत तक पैदा होने वाले थे माँ के शिकम में रहकर उन्होंने भी तस्लीम किया और आपकी इस बात को माना। एक दफा सरकार गौसे आजम ने चाहा कि मैं इसे देखूं किसने मेरी इस बात को माना और किसने मेरी इस बात का इनकार किया। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने सरकार गौस को कश्फ से नवाजा था। कश्फ किसको कहते हैं? कश्फ उसको कहते हैं बैठे बैठे दूसरे के दिल की बात को जान लेना। आपके दिल में क्या है यहाँ बैठ के जान लूं, इसे कश्फ कहते हैं। मिल्लत कुर्बानो, हर इंसान को अल्लाह ने चार आंखें दी है, दो जाहिर में है, दो बातिन में है। जाहिर की आंख से जाहिर को देखते हैं, दिल की आंख से लोग दिल देखा करते हैं। दिल की आंखें खुलती है जब बंदे की कमाई हलाल होती है, दिल की आंखें खुलती है जब बंदे के दिल में खुदा का खौफ भरा होता है, दिल की आंखें खुलती है जब बंदा खशियत इलाही में मामूल हो जाते हैं। मिल्लत को जवानों, फकीर कादरी ने दोस्त का कष्ट पड़ा है, लेकिन भद्रक वाले सरकार का कष्ट अपनी आंखों से देखा है। मैं इधर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सरकार गौस की शान बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाप आप इस सरकार भी बयान फरमाएंगे। आज अजब मामला है, आज अजब बात हो गई है, लोग खिलाफत के पीछे पड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका मुस्लिम हूँ, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। ऐ लोगों, अभी खिलाफत पे पढ़ने का वक्त नहीं है। मानोगे तो भी मुरीद करेंगे, नहीं मानोगे तो भी मुरीद करेंगे, तस्लीम करोगे तो भी करेंगे, ना भी करोगे तो भी करेंगे। आप खामखा इसमें उलझ के क्या फायदा है। मैं आपको किस्सा सुना देना चाहता हूँ। जंगल में दो शेर रहा करते थे, एक बूढ़ा शेर और एक जवान शेर। दोनों आपस में मीलो मोहब्बत मिलजुल के जिंदगी काट रहे थे। एक दफा किसी बात पर दोनों शेरों में लड़ाई हो गई, इख्तिलाफ हो गया, फितना हो गया। लोगों ने मौका पाते ही दोनों को दूर कर दिया। बीच वालों ने आग लगाई, दोनों शेर अलग अलग हो गए। बूढ़ा शेर एक तरफ रहने लगा, जवान शेर दूसरी तरफ रहने लगा। कुत्तों को बीच में मौका मिल गया कि इन लोगों ने हमें बहुत हमला किया है, हम पे बहुत अटैक किया है, दोनों ने मिलकर हमें बहुत तोड़ा है। अच्छा, आज अलग हो गए हैं, हम दोनों का बारी बारी बदला ले लेंगे। ये कहेंगे कुत्तों ने पहली फुर्सत में बूढ़े शेर पे हमला कर दिया, ये सोच के कमजोर पे पहले अटैक कर दो, बाद में ताकतवर को देखा जाएगा। ये सोच के कुत्तों ने छोटे बूढ़े शेर पे हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया, थोड़ी दूर पे जवान शेर जो बैठा हुआ था उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उठ के आया और फाड़ना शुरू किया। सारे कुत्ते भाग गए। ऐ मुसलमानों, जब सारे कुत्ते भाग गए, बाद में जवान शेर से कुत्तों ने पूछा, भाई तुम दोनों में तो इख्तिलाफ था, तुम्हारे इख्तिलाफ था, तुम्हें लड़ाई थी, तुम में फितना था, हम तो उस पे हमला कर रहे थे, तुम क्यों मुकाबला किए? जवान शेर ने कहा, अरे हमारे इख्तिलाफ का फायदा कुत्ते भी उठाने लगा है, हम कुत्ते को फायदा उठाने नहीं देंगे। मैं जमात अहले सुन्नत के शोरा से, उलमा से, खुतबा से यही कहूंगा, मुत्तहिद हो जाओगे, दुश्मनों के साथ को तोड़ के फेंकना चाहते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब से मिला, वाह। कहीं पादमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकारे मिल्लत। हजरात, मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, इसीलिए कुत्तों की जुबान अगर बंद करनी है,
ہمارے مشائخ کو بھی ایک ہونا ہوگا، ہمارے شورا کو بھی ایک ہونا ہوگا، ہمارے فتوا کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ ہمارے نقبا کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ شہنواز جیسے رنڈی باز ہمیں بھونکنا نہیں چھوڑے گا، ہمارے خلاف بولنا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے کتوں کا کام کوئی نہ ہوگا، مشائخ کے ساتھ شورا کو فتوا کو حیدر کا معنی خونخوار شیر، اور بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہی رہتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں بولتا ہوں تو کیا؟ حضرات میں آپ کو بتا دوں، سرکار غوث نے کشف کیا کہ کس کس نے میری بات کو مانا اور کس نے میری بات کو نہیں مانا۔ تفریح الخواتین میں بات مرقوم ہے، سرکار غوث نے دیکھا کہ آپ کی بات کو سارے اولیاء نے مان لیا، صرف اصفہان کے ایک بزرگ جن کا نام سنعان ہے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ جلال میں آئے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ نے ارشاد فرمایا، عبد القادر کا یہ قدم خنزیر اور سور کے چرانے والے کے کاندھے پہ ہے۔ سنعان پر غوث کی بددعائیں لگی اور شہنواز رنڈی باز پہ سرکار ملت کی کیسی بددعا لگی آج میں بتا دوں گا۔ شیطان کے تو نام لیتے ہو حضرات۔ سرکار غوث نے اعلان کر دیا، کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ولی انہوں نے جو کہا کہ میں غوث کے قدم کو اپنے کاندھے پہ نہیں لیتا۔ اسی ضمن میں اور ایک بات کہہ دوں، بندہ نواز گیسو دراز ایک دفعہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص کھڑے ہوئے شان غوث سنانا شروع کر دیے۔ جب سنانا شروع کیے، بندہ نواز گیسو دراز نے کہا کہ آپ نے جو شان غوث سنایا یہ ٹھیک ہے، میں بھی کچھ ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو اس سے یہ بھی ایک بات سمجھ میں آئی، آپ جس بزرگ کی شان بیان کریں، سامنے کوئی بزرگ ہے تو ان کے بارے بھی کچھ کہنا چاہیے۔ بندہ نواز گیسو دراز کی اس طبیعت اور اس مزاج سے بات سمجھ میں آئی۔ اتنا کہنا تھا، بندہ نواز کی ولایت سلب ہو گئی، آپ کی ولایت منہدم ہو گئی۔ آپ دربار غوثیت میں روئے تو پھر آپ کو ولایت مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سرکار غوث نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کے کاندھے پہ، تو سبوں نے مانا اصفہان کے ایک بزرگ سنعان نے انکار کر دیا۔ تو سرکار غوث نے انہیں بددعا دی اور فرمایا میرا یہ قدم خنزیر اور سور کے چرانے والے کے بھی کاندھے پہ ہے۔ اب دیکھیے، وقت کے ولی، وقت کے بزرگ، وقت کے بے تاج صوفی اپنے کاندھے پہ کس طرح خنزیر کو لے رہا ہے، خنزیر کو کس طرح چرا رہا ہے۔ وقت آیا گزر گیا، اس ولی کے دل میں ایک بار یہ تمنا انگڑائی لی کہ میں حج پہ جاؤں، زیارت روضہ رسول کروں۔ میرے دوستو، اگر آپ میں حج کی وسعت نہیں ہے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے، زندگی میں ایک ہی بار صحیح ضرور عمرہ کرے
اور روضہ رسول کی زیارت کرے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمرہ کرنا عبادت ہے اور ثواب ہے۔ عبادت کبھی گناہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اب ان کے دل میں یہ تمنا انگڑائی لی کہ میں روضہ رسول کی زیارت کروں، حج بیت اللہ کروں۔ اس ارادے سے آپ اپنے شہر سے نکلے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو مرید تھے، ایک کا نام محمود مغربی، دوسرے کا نام فرید الدین عطار۔ دونوں مریدوں کے ساتھ آپ حج کے لیے نکلے۔ آپ جس راستے سے حج کے لیے جا رہے تھے اس راستے پہ ایک ہندوؤں کا گاؤں آتا تھا۔ اس گاؤں کے ایک گھر میں بڑی حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے چہرے پہ چاندی کے گازا مل دیے گئے ہیں۔ اس کی راہ پہ ہزاروں لوگ، ہزاروں دیوانے پروانے کی طرح گھائل دل لے کے ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ ہم اس پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ ہاں اتنی بات اب یاد رکھیں، اس کی آنکھ میں ایسا جادو تھا، وہ لڑکی جسے ایک بار دیکھ لیتی تھی وہ اس پر دیوانہ اور فدا ہو جاتا تھا۔ یہ ولی اس راستے سے گزرے، چھت کے اوپر ٹہل رہی تھی، ہزاروں کو پھنسا رہی تھی، زلفیں ہلا ہلا کر اچھے کو گھائل دل کر کے اپنے مین دروازے پہ ڈال دیا کرتی تھی۔ اچانک یہ اللہ کے ولی اس راستے سے گزرے۔ اس ولی کی نظر آسمان کی طرف گئی۔ اس عورت نے اپنے نگاہ زمین پہ ڈالی، نظر سے نظر ملی، یہ ولی اس پہ فدا ہو گئے۔ اب ایسی صورت میں ان کی عقل کا جنازہ نکل گیا، تصوف کی گودڑی نکال کر پھینک دیا، اس لڑکی کے دروازے پہ بیٹھ گیا کہ میں ہر حال میں اس لڑکی سے اپنا رشتہ جوڑوں گا اور اسی لڑکی سے میں شادی کروں گا۔ یہ ولی یہ سوچ کے بیٹھ گئے۔ کئی دن گزر گئے، پیر صاحب دروازے پہ بیٹھے، دونوں مرید بھی ساتھ ہیں، بہت مایوس ہے، میرے پیر کو ہو کیا گیا ہے؟ اچانک مزاج بدل کیوں گیا ہے؟ ارادے میں اس قدر تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ جب لڑکی کے باپ کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ مسلمان کا کوئی بزرگ میری بیٹی پہ فدا ہو گیا ہے، جب تک اس کا دامن نہیں پکڑ لیتا ہے وہ میرے دروازے سے نہیں اٹھے گا۔ وہ نیچے آیا، اس ولی سے کہا کیا آپ واقعی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس ولی نے کہا کہ ہاں میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے باپ نے کہا ہمارے یہاں شادی کے 3 شرائط ہیں۔ کہا کون کون سی شرائط ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے جب تک آپ سے میری بچی کی شادی نہ ہو جائے آپ پر لازم ہوگا کہ آپ خنزیر ہر دن چرائیں گے، اور ہر شام کو خنزیر کا ایک بچہ کاندھے پہ لا کے ہمارے گھر پہ دے جائیں گے، اور جب تک تمہاری شادی میری بچی سے نہ ہو جائے میں خنزیر کا بچہ ہر شام کو ایک کھاؤں گا، اور اس کا انتظام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری میں۔ انہوں نے کہا میں نے اسے منظور کیا۔ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جس دن شادی ہوگی تمہارے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل اور خنزیر کا گوشت ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں میری بیٹی کا دامن ہوگا۔ انہوں نے کہا اسے بھی میں نے منظور کر لیا۔ کہ تیسری شرط یہ ہے جب میری بچی کو آپ لے چلیں گے آپ کو خنزیر کا گوشت اور شراب کی اس بوتل سے شراب پینا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ بھی میں نے تسلیم کیا، منظور کر لیا۔
اس کے بعد یہ صوفی ہر دن خنزیر چرانے لگ گئے. ہر شام کو خنزیر کا ایک بچہ پکڑ کے لا کے لڑکی کے باپ کو دینے لگے. جب شادی کی تاریخ آئی، اب اس ولی اللہ کے ہاتھ پہ خنزیر کا گوشت اور شراب کی بوتل پکڑا دی گئی اور دوسرے ہاتھ پہ لڑکی کا دامن. اب یہ ولی اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو قریب تھا. حضرت محمود مغربی اور فرید الدین عطار نے دربار غوث کی طرف ہاتھ اٹھا کر استمداد کی. سرکار غوث، آپ میرے پیر کو بچا لیجیے، مجھے یقین ہو گیا ہے آپ کی بد دعا میرے پیر کو لگ گئی ہے. انہوں نے جو آپ کی ولایت کو، انہوں نے جو آپ کے قدم کو کاندھے پہ نہیں لیا، اس کی آہ لگ گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہنا تھا. اس ولی کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کی عقل پھر سے بحال ہو جاتی ہے، بے ہوشی سے ہوش کی طرف آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں اجنبیہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں شراب کی بوتل اور خنزیر کا گوشت ہے. یہ ڈر گئے. جب انہوں نے دیکھا تو لڑکی کا دامن کو چھوڑ دیا، شراب کی بوتل کو ہاتھ سے پھینک کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ اللہ کے ولی بھاگنے لگے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے دونوں مرید بھی بھاگنے لگے، فرید الدین عطار بھی بھاگنے لگے، محمود مغربی بھی بھاگنے لگے. بھاگتے بھاگتے جب بیچ جنگل پہ پہنچتے ہیں، فرید الدین عطار کہتے ہیں، وہ میرے پیر و مرشد کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں دربار غوث جا رہا ہوں، معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی معافی کرانے جا رہا ہوں، اپنا معاملہ صاف کرانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیوں، ہو کیا گیا؟ تو حضرت سنان نے کہا، مسئلہ یہ ہے، جس دن مولانا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم نے یہ کہا میرا یہ قدم ہر ولی کے کاندھے پہ ہے، میں نے جب یہ آواز سنی، میں نے تکبراً انداز میں کہا، عبدالقادر تیرے اس قدم کو میں نے کاندھے پہ نہیں لیا. وہیں دوسری آواز میں نے فوراً سنی، اگر تو اس کے قدم کو کاندھے پہ نہیں لے گا، تیرے کاندھے پہ خنزیر ہوگا اور تو خنزیر کا چرانے والا ہوگا. مجھے لگ گیا، یقین ہو گیا، مجھے انہی کی بد دعا لگ گئی ہیں، انہی کی آہ لگ گئی ہیں، انہی کی بارگاہ کا میں مجرم ہوں. پھر کیا گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو دیکھ لے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ ہم پھر کے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ٹھوکر کھائے کیوں؟ ابھی عبدالقادر کا دروازہ کھلا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم معافی تلافی کر لیں گے. انہوں نے کہا حضرت آپ اکیلے مت جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہوئے پیر صاحب دونوں مرید آگے بڑھتے حضرت سنان نے کہا رک جاؤ، میں مجرم ہوں، غوث کا مجرم ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے دربار میں ایک مجرم کی طرح حاضر ہوں. یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو اور میرے چہرے پہ کالک پوت دو، میں مجرمانہ انداز میں حاضر ہوں گا. حکم کے مطابق تعمیل ارشاد کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد دربار غوث میں حاضر ہوتے ہیں. سرکار غوث فرماتے ہیں سنان کیا ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ مجھے معاف فرما دیں، عفو درگزر سے کام لے. جب اتنا کہتے ہیں سرکار غوث فرماتے ہیں سنان جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جب سرکار غوث نے کہا میں نے تجھے معاف کیا، غیب سے آواز آئی عبدالقادر تو نے معاف کر دیا لیکن میں نے تیرے گستاخ کو معاف نہیں کیا. غوث اعظم نے کہا اللہ میں نے معاف کر دیا. پھر آواز آئی عبدالقادر ہم نے تمہارے دشمن کو معاف نہیں کیا. پھر غوث اعظم نے کہا مولا میں نے معاف کر دیا. پھر غیب سے آواز آئی عبدالقادر میں نے تیرے گستاخ کو معاف نہیں کیا. اتنا جب غوث پاک نے کہا، جب اتنی آواز غیب سے آئی، غوث اعظم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، غوث اعظم بے چین ہو گئے، غوث اعظم بے قرار ہو گئے. بارگاہ الہی میں عرض کی ہے مولا مولا اگر
تو نے آج اے مولا میں نے آج تجھ سے کہا ایک انسان کو معاف کرنے کے لیے کہا تو نے معاف نہیں کیا میدان محشر میں لاکھوں مریدوں کو لے کے پہنچوں گا کوئی زانی ہوگا کوئی شرابی ہوگا کوئی بے نمازی ہوگا کوئی جواری ہوگا کوئی بدگماش ہوگا کوئی ماں باپ کا گستاخ ہوگا کوئی غدار ہوگا اگر میں اس کے بارے فریاد کروں میدان محشر میں اور اگر تو نے کہہ دیا میں نے معاف نہیں کیا مولا میدان محشر میں عبد القادر بدنام ہو جائے گا لوگوں میں چرچا ہوگا عبد القادر میں اتنی طاقت نہیں ہے گنہگار مرید کو معاف کرا سکے مولا آج میں نے تجھ سے ایک کے بارے کہا تو نے قبول نہیں کی کیا میدان محشر میں لاکھوں کروڑوں کے بارے جب میں کہوں گا تو معاف نہیں کرے گا میں شرمندہ ہو جاؤں گا میں بدنام ہو جاؤں گا میرا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا مولا میں نے سارے مریدوں کو تیرے حوالے کیا اور جنگل کا میں نے راستہ لے لیا یہ سارے مرید تیری مخلوق ہے یہ سارے مرید تیرے بندے ہیں مولا تیرے حوالے کی کیا جب غوث نے کہا تیرے حوالے کی کیا غیب سے آواز آئی عبد القادر میں نے سنان کو بھی معاف کی کیا اور قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا جس کے لیے تو ہاتھ اٹھائے گا میں رب وعدہ کرتا ہوں اسے معاف کر دوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت غوث اعظم دیکھا آپ نے سنان نے صرف اتنے کہا کیا کہا میں ان کا قدم کاندھے پہ نہیں لوں گا خنزیر بھی چرا لیا چرایا نا کاندھے پہ لے لیا اور ایک اولاد غوث ہے نسیم قادری ان کی منقبت پڑھنے والے کو شہنواز روکتا ہے ان کی منقبت پڑھنے والوں کا جلسہ کاٹتا ہے اس کے خلاف ماحول برپا کرتا ہے اس پر اللہ کی ایسی مار پڑی وہ زنا کبھی جانے سر کے ہوٹل پہ کیا تو کبھی دیگا پہ کیا آج میں فتویٰ دیتا ہوں کسی مائی میں اقلال میں اگر دم ہے سامنے ثابت کرے شہنواز کو عشرت میں بلا کے نعت پڑھانا جائز ہے اگر ثابت کرے گا تو میں اسے 1 لاکھ کا انعام سید نسیم اختر قادری سید نسیم اختر قادری کا دامن سید نسیم اختر قادری کا دامن نعرہ تکبیر وہ بریلی جس کا نام سن کر عقیدہ سے سر جھوک جاتا ہے اس بدگماش ناہنجار چتکبرے کتے مکار عیار دجال شیطان حد درجے نے نجیس حجیس خسیس نے وہاں کی بچی کے ساتھ گندی حرکت کی مسلمانوں یہ مارے سرکار ملت کی یہ اس پر مارے سرکار ملت کی یہ ایک سنان نے غوث کا قدم نہیں لیا خنزیر کو کاندھے پہ رکھا اولاد غوث کی گستاخی کی تو لڑکی باز ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں اسے شاعر کہنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ شاعر کا لفظ جو ہے یہ توصیفی لفظ ہے وہ فاسق ہے فاسق کو گویہ کہا جا سکتا ہے شاعر نہیں کہا جا سکتا ہے السلام علیکم